کلائمیٹ چینج آج کل پوری دنیا میں ایک برننگ ایشو ہے۔ کلائمیٹ چینج میں خصوصاً ہمارے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ہمارے جی بی کے اندر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، یعنی کہ اس کے منفی اثرات جو ہے نا ہمارے اوپر نمودار ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے، خصوصاً ہمارے پانی کے حوالے سے فرض کریں آپ گلیشیئرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں سب سے لارجسٹ سورس آف فریش واٹر آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے جی بی سے ڈاؤن کنٹری میں جاتا ہے۔ گلیشیئرز جو نا ریپڈلی جو ہمارے میلٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو فلیش فلڈس آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا نیچے سے لینڈ سلائڈس ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے نا ایک بڑا ہمارا کلائمیٹ چینج کا جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ ہے ہمارے جی پی کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اس کے وجہ سے پھر ہمارے جو کمیونٹیز کی جو لائیولیہوڈ ہے اس کے اوپر منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر کلائمیٹ چینج میں ہم جو کر رہے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یا ان کے نیگیٹو امپیکٹس کو کم سے کم کرنے کے لیے WWF پاکستان مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس کے اندر ہارڈ ویئر سائٹ بھی ہے اور سافٹ ویئر سائٹ پہ، جس کے اندر ہمارے کمیونٹی کو موبلائز کرنا، ان کو ماس میڈیا کے طور پہ جو ہے نا ٹرین کرنا ہے اور میسیجز کو کنوے کرنا ہے کہ کیسے ان کو ریزیلینٹ بنانا ہے ان کلائمیٹ چینج کے نیگیٹو امپیکٹس کو کم سے کم کرنے کے لیے۔ جی بی کے کانٹیکسٹ میں ہمارا جو واٹر سپلائی کا جو سورس ہے وہ گلیشیئر ہی ہے زیادہ تر۔ تو گلیشیئر جو میلٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو واٹر سورسز ہیں وہ آپ کے بہت سارے اس میں فیکٹرز آتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر۔ مثلا ہمارے جی بی کے اندر جو وارمر ونٹرز ہیں اور سنو فال کم ہو رہی ہے، اور جو ویدر کنڈیشنز جو چینج ہو رہے ہیں، ایکسٹریم ٹیمپریچرز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو نیچرل جو ریسورسز ہیں واٹر کے وہ کم سے کم ہو رہے ہیں۔ پانی کا آپ ایک مثال دے دیں، بہت سارے جو نا ایریاز ہیں جہاں پہ پینے کا پانی کا بڑا مسئلہ ہے یا اریگیشن کا پانی کا مسئلہ ہے، چینلز ٹوٹ رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یا فلیش فلڈس کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ایگریکلچر افیکٹ ہو رہا ہے، ڈرنکنگ واٹر سپلائی کے سورسز جو نا کم ہو رہے ہیں۔ واٹر ریسورسز اکاؤنٹیبلٹی پاکستان جو ایک پروجیکٹ جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ جی بی کے اندر، اس کے اندر واٹر کنزرویشن کے حوالے سے بہت سارے ہمارے، بلکہ واٹر کنزرویشن نہیں پورے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کافی سارے انٹرونشن چل رہی ہیں، جس میں چند ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ واٹر سپلائی اسکیمیں بہت ساری جو نا خراب ہیں تو ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ان کو امپروو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور واٹر کوالٹی کا ایشو ہے جس میں ہیومن ایکٹیویٹیز ہے یا اینیمل ایکٹیویٹیز ہے، ان کی وجہ سے واٹر پولوشن ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ تو اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹس لگا لیں مختلف کمیونٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر جو ٹیبلٹی ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم لگا رہے ہیں۔ گیبین والز بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے لینڈ کو ہم جو زمین ہے اس کو ریکلیم کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر فارسٹیشن کرتے ہیں، جنگلات لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم کلائمیٹ چینج کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اور واٹر کنزرویشن کو بھی فوکس کر رہے ہیں، اور نیچر بیسڈ جو نا ایک کراس کٹنگ کے طور پہ ہم لے رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کے اندر۔ اور نہ صرف ہم اپنے پروجیکٹس کے اندر بلکہ گورنمنٹ کے جو لوکل ہمارے جو لائن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کلوزلی بہت قریبی اچھے اور قریبی تعلقات ہیں، ان سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ نیچر بیسڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی وہ گورنمنٹ کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو سکے۔ گورنمنٹ کے ساتھ آپ مل کے کام کریں گے تو جو بھی ہم انٹرونشن بناتے ہیں یا کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، جو ہم انٹرونشن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، واٹر کنزرویشن کے حوالے سے یا دوسرے کوئی بھی انٹرونشن ہم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لانگر ٹرم کے لیے سسٹینیبل ہو سکتا ہے۔ یہ خیر باہر کی دنیا میں تو بہت پہلے سے یہ چل رہا ہے یہ آئیڈیا، لیکن پاکستان میں ایک نئی ٹرمینالوجی ہے نیچر بیسڈ سولوشن جو نا۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک نیچر کبھی کبھار ہمارے اوپر جو نا جو اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہم جو ہمارے ایکشنز کی وجہ سے ہی جو نا نیچر ہمارے اوپر جو نا وہ ان کی وجہ سے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر نیچر ہمیں سولوشنز بھی دیتی ہے کہ ان ڈیزاسٹرز کے امپیکٹس کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ لوکل کمیونٹیز کا بہت ہی کی رول ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ان کو
اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنانا، چونکہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر یا نیچرل ڈیزاسٹرز کو، اس ایونٹ کو ہم روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جو کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں۔ کوئی نیچر ڈیزاسٹر کے اگینسٹ میں جناب کون سے مطلب اقدامات ہوں کہ وہ اس کے جو نگیٹو امپیکٹس ہیں یا منفی اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس میں ہمارے جو آپ کو اگر گنوا لوں سافٹ ویئر سائٹ پہ کریں تو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اور سی بی اوز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ، لائک ان کے آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی بھی انٹرونشن کسی گاؤں میں ہم لگاتے ہیں تو وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں، ڈیزائننگ سے لے کے آخر ہینڈنگ اوور تک، اور ہم ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جب ہم اس انٹرونشن کو کمپلیٹ کریں گے تو وہ اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کا ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اس کی کنسٹرکشن کے دوران بھی ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے لوکل لیبر کے تھرو یا لوکل میٹیریل کے ذریعے، ان کائنڈ کنٹریبیوشن جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ماس میڈیا کمپینز ہم چلاتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو ایونٹس ہیں یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا کنزرویشن کے حوالے سے یا وائلڈ لائف کے حوالے سے، جو بھی انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم مناتے ہیں کمیونٹیز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ، تاکہ ان کے کمیونٹیز کے اندر وہ جو اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ کس طرح ہم کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ہر سال ہم ملینز میں ہم ٹورسٹ کو، لوکل ٹورسٹ ہوں یا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوں، ان کو ہم ریسیو کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان ایک منفرد ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، ہر انٹرسٹ کا ٹورسٹ یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتا ہے۔ لیکن ایکو ٹورزم کا مقصد بیسکلی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ٹورزم جہاں پہ ایسے ٹورسٹ آ جائیں جو کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، جو انوائرمنٹ سینسٹیو ہو، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور لوکل کمیونٹیز کے اندر جو ہمارے نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو کلچر ہے، ان کو رسپیکٹ کریں۔ تو ہماری کوشش اس حوالے سے یہی ہو رہی ہے کہ مختلف ٹورزم کے ساتھ، گورنمنٹ کے ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ ہم کلوزلی بہت قریبی طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ سے ان کے لیے ارینج کر رہے ہیں، تاکہ جو کنسٹرکشن ہو جائے وہ بھی انوائرمنٹ کے اگینسٹ میں نہ جائے۔ وہ جو ہوٹل جو آج کل بن رہے ہیں ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وجہ سے کتنا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر غلط اثرات ہو رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہوٹل ایسوسیشن کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ وہ جو کنسٹرکشن کر رہے ہوں گے یا ان کے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹل کنسیڈریشن کے ساتھ وہ کریں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں وہ ایکشنز۔ تو اس لیے ہم نے ان کو ریسنٹلی پچھلے سال پورے ٹورزم سرینا کے ساتھ کولیبریشن میں ہم نے ان کے لیے ٹورزم کو کیسے ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ان کی ہاسپٹیلٹی کیسے ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ان کو کمیونیکیٹ کیا، ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو یہاں بلانے کے لیے کیسے کیا اقدامات ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کو یہ میسیج دینا کہ جب بھی آئیں یہاں پہ ٹورسٹ، ہم بالکل آ جائیں، لیکن انوائرمنٹ کا اور لوکل کلچر اور لوکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے اس کو ٹورسٹ وہ ٹائم کو گزاریں۔ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کرنے کے لیے کلائمیٹ فرینڈلی یا انوائرمنٹ فرینڈلی ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ چھوٹے لیول پہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا کنزرویشن کا، واٹر کنزرویشن کا حوالے سے ایسا ہے کہ آپ گھر کے اندر آپ کا جو پانی ہے، نلکے میں جو پانی آتا ہے، اس کو آپ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اچھا، جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں، کوئی مین لائن میں کوئی لیکیج وغیرہ ہوتی ہے تو فوراً گورنمنٹ کے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو اطلاع دیں۔ اور اسی طرح آپ کے جو اریگیشن سسٹم ہے، اریگیشن ہمارے یہاں پہ زیادہ تر پانی کا جو اریگیشن سسٹم ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھی WWF کام کر رہے ہیں کہ کم سے کم پانی کو لے کر جو فصل ہوتی ہے وہ اس کو امپروو کرنے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو واٹر مینجمنٹ کے اوپر اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو اقدامات ہیں،
ہم جس کے اوپر WWF جو نا کام کر رہی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور یہی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر ہر بندہ، ہر کمیونٹی کا ممبر، ہر گورنمنٹ کا بندہ، ہر NGO کا بندہ جو نا کام کرے، تو ہم اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔